السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوفشا نقوی اور آج ڈسکور پاکستان کی طرف سے ہم آپ کے لیے ایک نئی سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، بلکہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آج کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کتنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کل کا جو یہ دور ہے یہ جدید دور ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا اور ترقی کا دور ہے۔ ہر روز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں جن کا مقصد انسان کو سہولت فراہم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں کوئی کمی سی رہ گئی ہے۔ کمی ہے سکون قلب کی۔ ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے، انسان کا انسان کے ساتھ اختلاف ہے، پھر چاہے وہ بین الاقوامی اختلاف ہو، سماجی اختلاف ہو یا پھر انفرادی اختلاف ہو۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے پورا معاشرہ سماجی ڈپریشن کا اور دباؤ کا شکار ہے۔ ان تمام مسائل کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ ہے دین اسلام سے دوری۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم نہ صرف نبی کریم کی سیرت پر ڈسکشن کریں گے بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس چیز کو ہم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کس طرح سے شامل کرنا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف سیرت نگار اور سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور ہم عام روٹین میں لفظ سیرت بھی کئی مرتبہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو سیرت سے کیا مراد ہے اور اسوہ حسنہ کے ساتھ اس پر ریلیٹ کر کے ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور اس مرتبہ پھر یہ سعادت جو ہے وہ ڈسکور پاکستان کے حصے آئی کہ ہم اپنی سامعین اور ناظرین کو اس عالمگیر خیر میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح آپ نے خود اپنے سرنامہ کلام میں کہا، ایک ایسی شخصیت کی زندگی جسے اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے۔ اس حیات جاوید سے، اس روشنی کی مینار سے اپنی زندگیوں کے لیے تھوڑی تھوڑی سی روشنی کشید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ یہ عنوان جیسا کہ آپ کا سوال ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے کلام کامل ہے، ایک ایسا ضابطہ حیات کہ جسے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ کامل بنا دیا ہے، وہ ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کسی زمانے کے اندر سانس لینے والے لوگ ہوں، کسی معاشرت کا حصہ ہوں، کسی بھی سماج میں آپ کی جو ہے وہ بود و باش ہو، کسی دور کے لوگوں کے اندر آپ زندگی کر رہے ہوں، کامیابی کا اکلوتا اول و آخر معیار جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کا پاکیزہ اسوہ ہے۔ اب تصور جو پہلا قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 1500 برس کی مسافت پر ایک لک و دک صحرا کے اندر موجود ایک شخصیت کی زندگی، جسے اللہ دنیا کے آخری جدید ترین انسان کے لیے حیات کامل قرار دے رہا ہے، بہترین نمونہ قرار دے رہا ہے، اور اسے ایک ایسا معیار قرار دے رہا ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس شخص کی اس آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بھی نہ صرف ذریعہ بنانا ہے بلکہ اس کی اس دنیا کی کامیابی بھی اس اسوے کے ساتھ جڑنے سے وابستہ ہے، اور اس کی جو بعد کا زمانہ ہے، اخروی زندگی ہے، ہمیشہ رہ جانے والی جو زندگی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ بھی وہ زندگی ہے۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ اس ماجرا آثار زندگی کے اندر ایسا کون سا نور اور خیر موجود ہے جو بظاہر لک و دک صحرا کے اندر کی جانے والے 63 برس ہیں، گزارے جانے والے وہ 63 برس دنیا کے سارے معاشروں میں سانس لینے والے، سارے زمانوں کے تقاضوں میں اپنی زندگی کی جد و جہد کرنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہے اور وسیلہ بن رہی ہے۔ اس زندگی کو جاننے کا عمل جو ہے وہ سیرت کہلاتا ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نشست برخاست، جلوت خلوت، یہ سارے کا سارا ہر رنگ میں ایک تو اللہ رب العزت کی براہ راست ہدایت کاملہ جو ہے اس کی تابع ہے، اس کی روشنی میں ہے۔ یہ ایک ایسا رسول ہے جس پر اللہ کا ایسا اعتماد ہے، گویا یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ہمیں یہ بشارت دے رہا ہے
یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں اس زندگی کو اس لیے اسوہ کامل کہتا ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس زندگی کو تمہارے لیے معیار اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک ایسے رسول کی زندگی ہے جس کی نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا میری رضا اور وہی کتابیں ہے۔ یعنی وہ ایک ایسے عظیم الشان شخصیت کی زندگی ہے جس کا بولنا بھی وہی ہے، جس کا خاموش رہنا بھی وہی ہے، جس کا مسکرانا بھی وہی ہے، جس کا جلال فرمانا بھی وہی ہے۔ تو ایک ایسی حیات کامل، آپ تصور کیجئے اس مختصر سی 63 برس کی زندگی میں کتنا خیر موجود ہوگا جو دنیا کے سارے انسانوں کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کو کتنا اچھا۔ پھر اگر یہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر یہ واقعتاً حیات کامل ہے، جو کہ یقیناً ہے، اور واقعتاً معیار کامیابی ہے، تو پھر اس زندگی جس کے مطابق جسے معیار بنا کر میری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے، مجھے اس زندگی کو جاننے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ بھائی اگر میں نے اللہ کو، مجھ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو بہترین معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، تو جب تک میں اس زندگی کو جانوں گا نہیں، میں اس سے استفادہ کیسے کر پاؤں گا؟ اور پھر یہ ایک ازلی ابدی فطری حقیقت ہے، انسانی مزاج کا یہ ایک مستقل حصہ اور عنوان ہے کہ جب کسی چیز کو انسان جاننا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے اسے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب کوئی شخص کسی چیز کو مان لیتا ہے تو پھر اسے اپنانا آسان ہو جایا کرتا ہے، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اس حیات کامل کو اگر آپ نے اپنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسے جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جاننے کا عمل جو ہے وہ سیرت نگاری کہلاتا ہے، سیرت کے ساتھ توسل کہلاتا ہے، سیرت کے ساتھ جڑنا کہلاتا ہے۔ اور یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو پاکیزہ اصحاب تھے ان کے ساتھ جڑا ہوا جو زمانہ ہے ان کے لیے جیسے رسول رحمت کی زندگی کو جاننا ضروری تھا، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والے نہ جانے کتنے اور زمانے ہیں جن کا یہ تقاضا ہے، جن کی یہ لازم ہے کہ وہ حیات کامل سے روشنی جو ہے وہ مستعار لیں۔ بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سیرت کا مفہوم ہمیں سمجھایا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہم آج کے دور میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نا دلی سکون کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سے اقدامات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے ایک انسان ذہنی اور دلی سکون حاصل کر سکتا ہے، اور سیرت کا جو مطالعہ ہے اس میں کتنا اہم ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، انسان کی ساری امکانی صلاحیتوں اور مزاجوں سے واقف ہے، وہ رب جو خالق، مالک اور وارث ہونے کے بعد ہمارے مزاج کی ساری وسعتوں اور حدود سے واقف ہے، باخبر ہے، وہ جب کسی معاملے پر چیلنج کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت پر مبنی ماجرا موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ نے بندے کو چیلنج دیا ہے نا تو اس نے اللہ کہہ کے مخاطب کیا ہے، گفتگو کا آغاز اللہ کہہ کے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ قرآن حکیم میں جب اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کسی یعنی حکم سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا سارا زور لگا کے دیکھ لو، تمہارے پاس جو سہولت موجود ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، کمال ہے، سارے کا سارا بھی استعمال کر لو گے تو وہ نہیں پا سکو گے جو اللہ نے آگے چیلنج کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں طمانیت قلب، سکون قلب کے لیے انسانوں کو چیلنج کر کے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم کسی زمانے میں ظاہری طور پر جتنے زیادہ جدید ہو جاؤ، کتنے زیادہ باوسائل ہو جاؤ، کتنے سارے اس کائنات کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھانے والے بن جاؤ، اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے میرے خزانوں تک تمہاری رسائی کتنی گہری کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک بات اللہ نے چیلنج کر رکھی ہے کہ اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اس صورت میں حاصل ہوگا جب تم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو آباد کرنا شروع کرو گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جیسے ڈاکٹر لیورن جیسلر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 ایسے کمالات عطا کیے ہیں جو رسول رحمت سے پہلے کسی عام انسان کو تو کجا کسی نبی کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں، اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ پہلی فضیلت یہ ہے، رسول رحمت کائنات کی اکلوتی ہستی ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتی ہیں، جن کا یہ شرف ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا شرف یہ ہے کہ اکلوتی ہستی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے اور جن کا یہ کمال ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور تیسرا شرف وہ یہ کہتے ہیں جو انفرادی امتیاز ہے میرے اور آپ کے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی اکلوتی ہستی ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ جب میں قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو یہ معطر کرتی ہوئی جاتی ہے، یہ حقیقت میرے سارے نہاں گوشوں کو روشنی عطا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ میرے رسول کا ذکر جو حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان ذکر ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان تذکرہ ہے، یہ ایک ایسی عظیم الشان یاد ہے جو جیسے ہی آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ وادی یاد کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو حقیقتاً آپ اللہ کی یاد کی وادی میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس یاد کا مشترک ہونا، اس ذکر کا، اس تذکرے کا مشترک ہونا قرآن حکیم کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ خبر دیتا ہے، یہ بشارت دیتا ہے کہ کائنات کا کوئی انسان کسی زمانے میں بھی اگر سکون قلبی کا متلاشی ہے نا، اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ طمانیت سے، اطمینان سے، سکینت سے آباد ہو جائے، معمور ہو جائے، تو اسے اسی عظیم الشان ذکر کی طرف واپس پلٹنا پڑے گا جو اللہ کا ذکر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب رسول رحمت کا ذکر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں حضور کی شان و عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی شان و عظمت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اس ذکر کی نسبت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کے ساتھ آپ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے سارے انسانوں کے لیے اطمینان قلب کا اکلوتا نسخہ، اکلوتا گر، اکلوتا فن یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیں۔ بہت خوب بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، اپنے اس گفتگو کے خوبصورت سلسلے کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت نشست میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، سیرت کے بارے میں ہم نے اتنی تفصیل سے بھی گفتگو کی ہے تو کام بھی اس پہ یقیناً بہت تفصیلی کیا گیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ماضی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ اتنے لوگوں نے کام کیا اور یقیناً بہت احتیاط سے کیا ہوگا، تو یکجا کس طرح کیا گیا اس کام کو؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ ایک انتہائی خوبصورت جذبوں کی، محبت کی داستان ہے جس کی طرف آپ نے میری توجہ دلا دی ہے۔ میرے سامعین اور ناظرین کو یقیناً یہ سن کر ایک خوشگوار احساس ان تک منتقل ہوگا کہ اللہ رب العزت نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا جو احوال ہے، آپ کی زندگی کا جو تذکرہ ہے، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خود اہتمام فرمایا۔ یہ جو قرآن حکیم کے اندر اللہ نے کہہ رکھا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو یہ جو رفعت ذکر ہے، جیسے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا اسوے کا احوال ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے۔ یہ جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بات ہے نا، آپ تصور کیجئے نا، عربی کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں جو رفعت ذکر ہے، یہ رفعت ذکر عربی میں کہتے ہیں کسی کے اصل میں برکت کا ہونا، اصل قائم رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے اور اس میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رفعت ذکر میں ہی اللہ نے حفاظت ذکر کی بشارت جو ہے وہ عطا کر دی۔ واہ، بہت خوبصورت۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا اہتمام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن حکیم کے لیے ان اعلیٰ عرفہ درجے کی احتیاطوں کو ملحوظ رکھا گیا، بالکل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوے کا احوال محفوظ کرنے میں بھی ویسی ہی اعلیٰ نفاستوں کے ساتھ، احتیاطوں کے ساتھ، لطافتوں کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی اپنی خدمت پیش کی، اپنی زندگیاں اس کے ساتھ لگا دیں، اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ اکٹھا کیا کہ جب ان کی طرف توجہ جاتی ہے، ان کی گہرائی میں بندہ جاتا ہے تو ایک رش کرنے کو دل کرتا ہے، اس کے اوپر فخر کرنے کو دل کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر حضرت انس بن مالک، حضور کے ایک صحابی ہیں، 9 برس کی عمر میں آئے،
10 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے لگ بھگ 29 سال بعد یمن کے قریب ایک بارڈر پر مسجد موجود ہے، آج بھی انس بن مالک کے نام سے وہ مسجد ہے۔ وہاں اس مسجد کے اندر ان کے جو سامعین ہیں ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مسلسل ساتھ میسر آیا، آپ حضور کے خدمت گار تھے، حضور کی جلوت خلوت دیکھی، ہمیں ذرا یہ فرمائیے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں یعنی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت انس بن مالک نے سوال سنا نا تو آنکھیں بند کیں، آسمان کی طرف آنکھیں بند کر کے توجہ کی، پھر چہرے پہ مسکراہٹ اور آنسوؤں کی آمیزش کے ساتھ آپ نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا، جب میرے کریم رسول مجھ سے جدا ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں داڑھی مبارک میں 24 بال سفید تھے۔ اب آپ تصور کیجئے دنیا بھر میں کتنے لوگوں کی داڑیاں سفید ہیں۔ اگر مجھ سے آپ یہ سوال کریں تو شاید میں اپنے بارے میں آپ کو وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنے بال سفید ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول نے کس اعلیٰ درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رکھی ہے، اور حضور کے احوال کو کیسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے آئندہ امت کے افراد جو آئندہ زمانوں میں آنے والے لوگ تھے آپ کی طرح میری طرح ہمارے بعد والوں کے لیے کس محبت کے ساتھ انہوں نے احتیاط کے ساتھ حضور کی زندگی کا احوال اکٹھا کیا۔ آپ یہ دیکھیں اس سے ایک درجہ آگے کی نزاکت ذرا ملاحظہ کیجئے۔ لگ بھگ 40 کے قریب اصحاب سے مختلف زمانوں میں مختلف مجلسوں میں مختلف لوگوں نے یہی سوال کیا کہ رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کتنی آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید؟ یقین مانیں جواب سن کر تحقیق کر کے دل سے دماغ کو جاتے سارے راستے جو ہیں وہ مشکبار ہو جاتے ہیں۔ تمام کے تمام 40 کے 40 اصحاب نے اپنے سامعین کو ایک ہی بات بتائی کہ رسول رحمت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی ریش مبارک میں 24 بال سفید تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائی کہ اتنی احتیاط کے ساتھ حضور کی زندگی کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں جلدی سے ایک اور حضور کی زندگی کے حوالے سے یہ جو لوگوں نے پرخلوص محنت کی ہے اس کا ایک منظرنامہ اپنے اصحاب کے سامنے رکھوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص تھے۔ کسی شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گوشت تناول کرتے تھے تو اس کا کوئی ریشہ حضور کے دندان میں اگر رہ جاتا تو حضور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ریشہ ایسا رہ جاتا جو زبان مبارک سے نکال لیا جاتا تو اسے نگل لیتے یعنی کھا لیتے، اور اگر کوئی ایسا ریشہ سخت جہاں ہوتا ہے ایسے پھنس جاتا کہ اسے انگلی سے نکالنا پڑتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باہر نکال دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیرت کی تاریخ کے اندر 9 مختلف اصحاب سے مختلف زمانوں میں مختلف مجلسوں میں مختلف لوگوں نے یہی سوال کیا، اور 9 کے 9 اصحاب رسول نے ایک ہی جواب دیا کہ حضور کا ریش کو باہر نکالنے کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اتنی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ جو انسانی عقلی بصیرت میں آخری درجے کی احتیاط ہو سکتی ہے نا اس کو ملحوظ رکھ کے اس سیرت کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اکٹھا کیا گیا، اور یہ کیوں نہ رکھا جاتا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی تھی۔ بہت خوب آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، آج کی جو نوجوان نسل ہے آپ کے بیانات کو آپ کی گفتگو کو سننا بے حد پسند کرتی ہے، تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ نوجوانوں کو سیرت کے مطالعے اور سیرت نگاری کے حوالے سے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے جب بھی ہم پڑھنے کی طرف آمادہ ہوتے ہیں ہمارا ذوق ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک عظیم الشان خاتم النبیین کے طور پر تو ان کی زندگی کو لیتے ہیں، اور ان کا جو مقام اور منصب ہے اللہ کی مخلوق میں یعنی اللہ کی ساری مخلوق میں جو سب سے افضل ترین اللہ نے آپ کو مقام اور منصب عطا فرمایا ہے، ہم اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ یقیناً اس نسبت سے بھی جو حضور کی زندگی سے خیر ہم تک پہنچتا ہے وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ہمارے تصورات کی بالیدگی اور طہارت کا باعث بنتا ہے، ہمارے دلوں کی کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک غفلت کی چادر آ جاتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک عظیم الشان نبی کے طور پر تو ان کی زندگی کو پڑھا ہی جائے، لیکن ایک عظیم الشان اور کامل ترین انسان کی زندگی کے طور پہ لازمی پڑھنا شروع کریں، تاکہ اس زندگی کے اندر جو میرے لیے اور آپ کے لیے بطور انسان
ایک عظیم الشان رہنمائی کا خزانہ موجود ہے، اس تک ہماری رسائی ہو سکے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری طرح کے انسان تھے؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم پر گریہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور آپ ایک عجیب جلال اور کرب کے ساتھ ایک عظیم الشان راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ مجلس کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ ہم جیسا نہیں تھا، وہ ہم جیسا نہیں تھا، اور تیسری مرتبہ قسم کھاتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم وہ ہم جیسا نہیں تھا، لیکن ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے ہم جیسا بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے، اور اس کے اندر ہدایت کا یہ عالم ہے۔ آپ تصور کیجئے یہ اتنی عظیم زندگی ہے اور اتنی کامل زندگی ہے، اتنی مکمل زندگی ہے کہ اس زندگی کے ایک جز کا نام قرآن ہے۔ قرآن جسے کائنات کے سارے لوگ، غیر متعصب لوگ اللہ کا کلام کامل تصور کرتے ہیں نا، وہ کلام کامل میرے اور آپ کے رسول کی زندگی کا ایک جز ہے۔ تصور کیجئے جس زندگی کے ایک جز کا نام قرآن ہے، اس زندگی کی کل کا نام کیا عظیم الشان ہوگا۔ اس کے اندر جس کے جز میں اتنی اللہ کے اسرار، راز، ہدایت، حکمت، رحمت موجود ہے، اس پوری زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کے، رحمت کے، برکت کے کتنے خزانے موجود ہوں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے کریم رسول کا لایا ہوا پیغام اور زندگی جو ہے وہ اتنی ہدایت سے بھرپور ہے کہ آپ کا لایا ہوا پیغام بندے کو طہارت گاہ میں ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں کرتا، جو بہت ایک نجی نوعیت کا اور غیر اہم معاملہ ہے۔ تصور کیجئے کہ جو زندگی آپ کو طہارت گاہ میں ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں کرتی ہے، وہ زندگی کے بڑے فیصلوں اور بڑے معاملات میں آپ کو ہدایت کے بغیر کیسے چھوڑ دیتی ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی زندگی میں آنے والی الجھنوں کی سلجھن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات از خود آپ کے سامنے جو ہیں وہ روشنی بن کر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو راہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوب فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی روزمرہ کی نارمل لائف میں، روٹین والی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال۔ یہ ہمارے زمانے میں کم و بیش ہر دوسرا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑنا شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جو آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے کی زندگی ہے، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بہترین زندگی ہوگی، لیکن میں جو اس جدید معاشرے میں سانس لے رہا ہوں، ایک جدید انوائرمنٹ کے اندر اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہوں، کیا میری زندگی کے سارے تقاضوں اور سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہے؟ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے جو رسول کی زندگی ہے نا، یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کتنی ایک عام سطح کی زندگی ہے۔ زندگی میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیدائش پر ان کے سر پہ یتیمی کا سایہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس طرح کی مشقتوں سے گزرنا پڑا ہوگا، کتنے لوگوں کو اس طرح ہجرت کرنا پڑتی ہے، کتنے لوگوں کو میدان عمل میں اتر کر یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ زمانے کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کتنے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ ایک بظاہر ایک بالکل عام زندگی جو ہے ہمیں لگتی ہے، لیکن اس زندگی کی یہی خوبصورتی ہے کہ جتنا اس کے اندر ایک عام درجے کا ہمیں خیر نظر آتا ہے نا، اسی درجے کا اس کے اندر جب کوئی آدمی اپنے اپنے انداز سے سوچنا شروع کرتا ہے تو خاص درجے کا خیر بھی اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کی پوری زندگی جو ہے وہ استعارے پر مبنی ہے، یعنی ہر آدمی جسے ظاہری طور پر والدین کا بے شک سایہ میسر بھی ہو نا، زندگی میں کہیں نہ کہیں اسے یتیمی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے رسول کی زندگی میں یتیمی رکھی اس لیے تاکہ میری اور زندگی میں جب کبھی یہ مرحلہ آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس وقت اس مرحلے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیا سیکھنا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں غار ہرا بھی ہوا کرتا ہے، ہر آدمی کی زندگی میں کہیں رات کے پچھلے پیر ساری سچائی پر ہونے کے باوجود اسے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اور یقین مانیں کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی کے اندر ہجرت موجود ہوتی ہے، ہر وہ شخص جس کی زندگی کے اندر بدر اور احد جیسے ماجرے موجود ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے ساتھ رسول رحمت کی زندگی سے روشنی لیتے ہوئے ایک توکل کا رشتہ قائم کر لیتا ہے
تو پھر اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کی زندگی کے اندر فتح مکہ والا معاملہ نہیں آ جاتا. اب اس کی زندگی کے اندر وہ لافانی عزت دوبارہ نہیں لوٹائی جاتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ نے حضور کی زندگی میں یہ آثار رکھ کے، یہ احوال رکھ کے آپ کو اور مجھے یہ تربیت دی ہے کہ جب ہم زندگی میں ان مراحل سے گزریں تو ہمیں اس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے خیر کا ایک عظیم الشان خزانہ ہے. صرف سادہ بات یہ کہ آپ اس سے ریلیٹ کیسے کرتے ہیں، ریلیٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری اس گفتگو سے آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا. ڈسکور پاکستان کے اس پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.